میرا سیالکوٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار لڑ رہا ہے. انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا ہے کہ آزاد کشمیر کو صرف نہیں، ہمیں بھی حق ملکیت کی ضرورت ہے. سیالکوٹ میں ہمارے جو مہاجرین رہتے ہیں وہ 2-3 مرحلہ گھر میں رہتے ہیں، نسلوں سے ان گھروں میں آباد ہے، مگر ان کو حق ملکیت نہیں ہے. وہ اپنے گھر کا، اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہے. میں ان کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں. جب وہ بیٹھیں گے، پنجاب اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنے لیے آواز اٹھائیں گے، تو وہاں سے ہی ہم ان کو حق ملکیت دلوا سکیں گے. وہ جب یہاں آتے ہیں تو راٹھور صاحب ان کو سیالکوٹ میں یا ملتان میں یا کہیں اور حق ملکیت نہیں دلوا سکتے. حق ملکیت کے ساتھ حق روزگار کا مطلب ہے کہ کشمیر کے وسائل سے پیدا ہونے والی نوکریاں میں پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کو ملے. ہر ہائیڈرو پروجیکٹ میں لوکل امپاورمنٹ، ہر روڈ پروجیکٹ میں لوکل اپرینٹسشپ، ٹورزم میں کشمیر کے نوجوان کے لیے کاروبار، ڈیجیٹل اکانومی میں کشمیر کے نوجوان کے لیے روزگار. انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ طالب علم کے لیے کلاس ہے، فری لانسر کے لیے دفتر ہے، دکاندار کے لیے بینک ہے، نوجوان کے لیے روزگار ہے. ہم نے میرپور میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے، ہم نے مظفر آباد میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پونچھ میں بھی انٹرنیٹ کھلوائیں گے. مگر یہ جدوجہد یہاں رکتی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جدید ترین، ایڈوانس ترین اور تیز انٹرنیٹ دلوانا ہے تاکہ آپ دنیا سے جڑے رہیں. کشمیر کے عوام تو تھوڑے بارش پہ آپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. میں تقریر چھوٹا کروں یا جاری رکھوں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس، ہر روڈ، ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں. مگر جب آپ مظفر آباد ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. مظفر آباد کے عوام تو جانتے ہیں. آپ کو سی ایم ایچ فلائی اوور کا کہانی معلوم ہے نا. یہ جو کراچی کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ نون لیگ والوں نے 2020 میں ایک 200 فٹ کا پل کا آغاز شروع کیا. کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟
لاہور کو لاہور بناتے رہتے ہیں. آپ سی ایم ایچ فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے, 5 سال میں مکمل نہیں کر سکتے. لطیف اکبر صاحب, آپ نے جب 2014 میں 1500 فٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو برج مظفر آباد کو دیا تھا, تو آپ نے وہ تو وقتی طور پہ مکمل کیا. نون لیگ والے کو نہیں معلوم کہ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا. کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے بھائی, کوئی کام نہیں. 3 کے 3 کشمیر میں جو 3 میڈیکل کالجز بنے ہیں ان میں سے ایک مظفر آباد میں موجود ہے. وہ کیا پیپلز پارٹی نے بنائے یا کسی اور نے بنائے؟ کشمیر میں جو یونیورسٹیز بنے ہیں وہ کیا کسی اور نے بنائے یا پیپلز پارٹی نے بنائے؟ کشمیر کا ووٹ کسی کی تحفے کی قیمت نہیں. مظفر آباد کو بس بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے, روڈ بھی چاہیے, روزگار بھی چاہیے, ہاسپٹل بھی چاہیے اور انصاف بھی چاہیے. میں کشمیر کو پنجاب نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں کشمیر کو سندھ بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا پورا تعاون کے ساتھ کشمیر کو مضبوط کشمیر بنانا چاہتا ہوں. کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. کشمیر کے عوام نے مشکل وقت دیکھا ہے, جانے گئی ہیں, گھروں میں ماتم ہوا ہے, راستے, کاروبار, بینکنگ, تعلیم اور روزگار متاثر ہوا ہے. اس لیے پہلا کام کشمیر کے عوام کی مشکل کو فوراً ختم کرنا چاہیے. راستے کھلنے چاہیے, انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال ہونا چاہیے, کھانا, دوا, اسینشل سپلائز پہنچنا چاہیے, سکولز, یونیورسٹی, کاروبار اور روزگار پر معمول پر آنا چاہیے. اب یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے, جو ٹروتھ کمیشن کا تجویز ہے, یہ اب بلاول بھٹو زرداری کا تجویز نہیں رہا. آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے. آزاد کشمیر کا حکومت, آزاد کشمیر اسمبلی کا یہ مطالبہ ہے, احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے, وفاق ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے کہ قائم کرو مفاہمت, سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرو. ہم احتجاج کرنے والوں کو کہتے ہیں, احتجاج ختم کرو, یہ کمیشن قبول کرو, انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا. ہم وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ سچ اور مفاہمت کمیشن قبول کرو, یہ احتجاج رک جائے, آپ بھی اپنا کارروائی اس کمیشن کا مکمل ہونے تک آپ اپنا کارروائی بھی روکے, تاکہ ہم کشمیر میں عام آدمی کے لیے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج کرنے والوں سے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آزاد کشمیر کا حکومت سے یا پاکستان کا حکومت سے, وہ اپنا زندگی واپس چاہتے ہیں, وہ اپنا زندگی میں مسئلے ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے. اگر آپ کشمیر میں امن دیکھنا چاہتے ہو, اگر آپ کشمیر میں انصاف دیکھنا چاہتے ہو, اگر آپ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کرنا چاہتے ہو, تو مظفر آباد والوں 2 تاریخ کو باہر نکلے, تیر پر مور لگائے, تیر کو جتوائے.
مظفر آباد حق حاکمیت کی بات ووٹ کی حفاظت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. میرپور کے ہم نے اب ثبوت پیش کیا ہے, ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں, پولنگ سٹیشنز کی 100% کے ووٹ, 90% کے ووٹ بھی ہم نے دکھائے ہیں. آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا, مگر افسوس نوٹیفیکیشن جاری الیکشن کمشنر سے آپ کیا نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہو یا ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہو؟ کیا آپ آزاد کشمیر کے عوام کا خدمت کرنے آئے ہو یا رائبل کا نوکری کرنے آئے ہو؟ نوٹیفیکیشن میں اتنا جلدی تھی تو انصاف میں اتنا دیر کیوں؟ نوٹیفیکیشن کسی غلط کام کو درست نہیں کر سکتا. نوٹیفیکیشن چوری کو نہیں چھپا سکتا, اور نوٹیفیکیشن کو انصاف نہیں روک سکتا. میں آج مظفر آباد میں کھڑا ہو مطالبہ کرتا ہوں. عوان صاحب آپ پہنچ گئے آخر؟ میں مظفر آباد میں کھڑا ہو کے مطالبہ کرتا ہوں کہ 2 اگست آنے دے میرے امیدوار ہے. سیکیورٹی والوں آنے دے آئے, ارے پولیس